روزے فوزوں کرے خدا، جانے ہیں عشق مصطفیٰ، روزے فوزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ اور ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں کیا؟ جی سن رہے ہیں یار۔ جب کبھی کیا کرو میں یہ سمجھ لوں گا کہ ہاں سن رہے ہیں، کبھی کوئی جملہ ہوتا ہے تو جملے کی اصلاح فرما دیا کریں، سبحان کہہ دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہو، آپ کا بڑا میں شکر گزار رہوں گا، بڑی میرے اوپر عنایتیں رہیں گی۔ جو ہم نے آج کی محفل سجائی ہے، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی یہ شان ہے کہ آپ علماء کے دلوں کی جان ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کو ماننے والی علماء اکرام ہیں، طلباء اکرام ہیں، وہ سب حضور حافظ ملت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور کوئی آج پوری دنیا میں کوئی نعت خوانی کے ذریعے، منقبت کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے اپنی زبان مبارک حافظ ملت کا کوئی منقبت پڑھتا ہوا نظر آ رہا، تو کوئی حضور حافظ ملت کا آپ کی سوانح حیات کوئی واقعہ یا ان کی زندگی کے جو تمام مراحل رہے تھے، جو معاملات اور وظائف، سب کچھ نہ کچھ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم بھی اسی لیے سب حاضر ہیں کہ آپ کی رات جو ہم نے دیر اس پروگرام کو سجایا ہے، وہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے لیے سجایا ہے۔ ہم اللہ تعالی ہم سب کے اوپر حضور حافظ ملت کا ہمیشہ فیضان رہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول ہم سب پر اپنی رحمتیں عنایتیں نازل فرمائے، اور ہم سب طلباء کرام پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہم سب کے لیے علم نافع عطا فرمائے، ہم سب کے لیے علم سے مولا تعالی ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے۔ میں ایک ایسا واقعہ آپ تک سنانے جا رہا ہوں جو حضور امام ابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ کا وہ دور کہ جب آپ کی شادی ہو گئی، اس وقت بھی آپ قرآن پاک، احادیث کریمہ، علوم نبویہ حاصل کرنے تھے۔ آپ کی یہ شان تھی، یہ کیفیت تھی کہ جب آپ اپنے اساتذہ کرام کی بارگاہ میں ہوتے
اپنے استاذ کی بارگاہ میں حضور امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہوتے تو آپ کا درس سننے کا یہ انداز ہوتا کہ نہ آپ کے لیے اپنے گھر کی پرواہ رہتی تھی، نہ کوئی جہان کی پرواہ رہتی تھی، نہ اپنے رشتہ دار کی پرواہ رہتی تھی۔ اگر آپ کا کوئی ذہن تھا اس وقت میں، اگر آپ کی کوئی چاہت تھی، اگر آپ کی کوئی محبت تھی، اگر کوئی آپ کی عشق تھا، تو وہ درس تھا کہ جو میرے استاذ مجھے سنا رہے ہیں میں اس کو سنتا رہوں، ایک لفظ بھی، ایک بات بھی ایسی نہ ہو کہ جو میں اپنے استاذ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ کو نہ سنوں یا نکلے ہوئے جملے کو نہ سنوں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک جملہ بھی میرے استاذ محترم کے اگر زبان سے نکلا ہوا اگر میرے کانوں تک نہ پہنچا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے درس میں خرابی نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے درس میں کمی نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے علم میں کمی نہ آ جائے۔ یہ ایسے ہمارے بزرگ تھے کہ اپنی زندگیوں کو، اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دیا، اپنی جانوں کو لیے دین کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے خبر دی کہ آپ کا بچہ انتقال کر گیا ہے، آپ کا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ میں اس وقت میں سبق پڑھ رہے تھے، یہ خیال کر کے کہ اگر میں بچے کی تجہیز و تکفین کے لیے چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرا سبق نہ چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے درسگاہ میں جو درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں میرے درس میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ اس غرض سے آپ نے ایک شخص کے لیے اپنے بچے کے کفن اور دفن کا انتظام سونپ دیا اور آپ اپنے استاذ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، آپ اپنے استاذ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے اور آپ وہاں سے میرے دوستو کہیں ایسا بھی نہیں کہ ان کا خیال بھی بھٹک گیا ہو، کہیں ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے اپنا ذہن بھی ادھر ادھر کیا ہو، اپنے استاذ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے اور اس درس کو سنتے رہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے رہے اور آپ سنتے رہے، اور جو آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی بچے کی وہ اپنے ایک بھائی کے لیے وہ تمام انتظام اور جو تجہیز و تکفین کا جو انتظام تھا اس کے لیے سونپ دیتے ہیں۔ یہ محبت درس کی ہے، یہ محبت علم کی ہے، یہ محبت حصول علم کی ہے۔ ہمیں یہاں سے یہ حاصل کرنا چاہیے کہ جب اپنے استاذ کی بارگاہ میں بیٹھیں تو باادب ہو کر بیٹھیں، ہم بھی جب اپنے استاذ کی بارگاہ میں بیٹھیں تو پوری محبت کے ساتھ بیٹھیں، جب ہم اپنے اساتذہ کرام کے پاس جائیں تو پوری محبت کے ساتھ جائیں اور اپنا دل لگا کر پورے شوق، پورے ذہن، پورا قلب حاضر کر کے پورا ہمارے لیے اس وقت میں درس حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے اساتذہ کرام کی بارگاہ میں جب جائیں، اپنے اساتذہ کرام کی بارگاہ میں جب جائیں درسگاہ میں بیٹھیں تو اس وقت ہمیں پوری لو لگا کر اپنے علم پر فوکس ڈالنا چاہیے، اپنی جو ہمارے لیے درس مل رہا ہے اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ آپ کو مختصر وقت میں آپ کو سناتا چلوں۔ ایک امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام یحیی بن یحیی۔ ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ میں حاضر تھے کہ ایک دم یہ شور مچنے لگا کہ ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے۔ سب لوگوں نے جب سنا تو اپنی درسگاہ سے بچے اٹھ کر طلباء کرام اٹھ کر چل دیے اور آپ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہ گئے تو آپ کے استاذ محترم نے کہا بیٹا تم ایسے شہر کے رہنے والے ہو، ایسی جگہ کے رہنے والے ہو، تمہارے یہاں ہاتھی نہیں ہوا کرتے ہیں، تم بھی جاؤ، اندلس میں رہتے ہو تو اندلس میں ہاتھی نہیں ہے، آپ بھی ہاتھی کو دیکھ لو۔ تو آپ نے عرض کیا اے میرے استاذ محترم یہ آپ کی محبت ہے، مگر یہاں میں اپنے گھر کو چھوڑ کر، میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں اور علم حاصل کرتا رہوں، یا علم کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ اللہ تعالی میرے لیے علم عطا فرمائے۔ یہ علم کا شوق ہے، یہ علم کی محبت ہے،
کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی درسگاہ سے اٹھ جایا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ شوق نہیں ہوتا کہ ہم اپنے استاذ محترم کی بارگاہ میں ایسے بیٹھیں کہ جیسا ہمارے لیے میرے دوست جیسے ایک غلام اپنی آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا کرتا ہے، اس انداز میں بیٹھیں کہ جیسے کہ میرے دوستو ایک حاکم کے سامنے محکوم بیٹھا ہوا کرتا ہے، اور یہ عشق، یہ محبت ہونی چاہیے، یہ چاہت ہونی چاہیے کہ ہمارے جو نظر ہو وہ میرے دوستو ہماری کتاب پر ہو، جو ہمارا دل ہو وہ میرے دوستو اپنی کتاب میں لگا ہوا ہو، اور جو ہمارے ذہن، ہمارا جو کانوں کی جو سماعت ہے وہ میرے دوستو ہمارے استاذ محترم کی جو آواز آ رہی ہے اس میں ہمارے لیے میرے دوستو مستغرق ہو کر اپنے درس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اپنے درس کو سننا چاہیے۔ اللہ کرے ہم سب کے لیے بھی ایسا ہی ان بزرگوں کی طرح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے حضور حافظ ملت اور بڑے بڑے فقہاء کرام، بڑے بڑے اکابرین اہل سنت کی طرح ہم سب کو بھی لیے اللہ تعالی مولا تعالی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے پڑھنے میں سہوا لفظاً قصداً جو اغلاط ہو گئے ہوں، اپنی رحمت سے مولا معاف فرمائے، نبی کے صدقے تو فعل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جی لا کر کلمہ شریف پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نعیم حسین۔ محمد نعیم حسین۔ جی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میرا ہی نمبر ہے جا؟ جی 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 اچھا ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آج کی بزم منسوب ہے ایک بزرگ کی طرف، اور میں بھی کچھ اولیاء اللہ کے متعلقہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات ضرور بیچ کود سبحان اللہ کہہ دیا کریں انمیوٹ کر کے، تاکہ مجھے لگے کہ ہاں حوصلہ افزائی ہے۔ میں کچھ اولیاء اللہ کے متعلقہ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں
اور ان کا تمام کام تمام فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. یہ سب اپنا کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کوئی دوسری خواہش نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو آرام دینے والی ہیں، متاع دنیا ہے، سب کو خدا کی راہ میں یہ قربان کر دیتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اس کے لیے کسی چیز کو چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو دوگنا عطا فرماتا ہے، ضرور اس کو دوگنا عطا فرماتا ہے. اسی ترکیب سے ہمارے اولیاء اللہ، ان سے ہمیں کیا ملتا ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں. اے میرے عزیز، میں کوشش کروں گا کہ کچھ مختصر اولیاء اللہ کی متعلقہ بیان کروں. اولیاء اللہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے اپنا قربان کر دیتے ہیں اور جو کام ان کا ہوتا ہے وہ رضا الہی کے لیے ہوتا ہے. اسی ترکیب کے ایک چھوٹا واقعہ مجھے یاد آیا. دلی کی جمنا کے اس پار ایک اللہ کے ولی موجود تھے اور دوسری جانب ان کا بہت ہی قریبی دوست، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، رہا کرتے تھے. ان کو کھیر بہت زیادہ پسند تھی. ایک بار آپ کے دوست یعنی جمنا کے اس پار والے اللہ کے اس ولی نے کھیر بنائی اور اپنے مرید سے کہا کہ یہ پتیلا لے کر کے چلا جا اور میرے فلاں جگہ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، جا اس کو یہ دے دینا، اسے کھیر بہت پسند ہے. مرید نے پتیلا اٹھایا اور لے کر کے چلا. پھر واپس آیا، حضور دریا کے اس پار جانا ناممکن ہے. فرمایا کس لیے؟ کہا کہ جمنا بھری ہوئی ہے، جمنا بھری ہوئی ہے اور اب اس پار جانا ناممکن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چلا جا اور جا کر کے دریا کے کنارے پہ، دریا کے ساحل پہ کھڑے ہو کر کے کہہ دینا کہ مجھے اے دریا تو راستہ دے دے، مجھے اس ولی نے بھیجا ہے جس نے آج تک اپنی بیوی سے ملا ہی نہیں. مرید کو بہت زیادہ حیرت ہوئی اور حیرت زدہ ہو کر کے حضور کا حکم تھا، مرشد کا حکم تھا، چل دیے. دل میں سوچتے رہے یا اللہ، حضور کے تو بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کا ولی اتنا بڑا بزرگ اور جھوٹ بھی. خیر چلے اور جا کر کے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے دریا مجھے راستہ دے دے، مجھے اس ولی نے بھیجا ہے، مجھے اس بزرگ نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملا ہی نہیں. تاریخ گواہ ہے دریا دو حصوں میں پھٹ گیا اور راستہ دے دیا. وہ شخص ڈرتے ہوئے دریا کے اس پار پہنچے اور پھر دیکھا تو دریا آپس میں مل گیا. اور جب پہنچے اس شخص کے پاس، اس اللہ کے ولی کے پاس، اس اپنے مرشد کے دوست کے پاس جا کر کے پتیلا سامنے رکھا، کہا کہ تمہارے دوست نے کھیر بھیجی ہے. آپ نے جلدی سے کھول کر کے دیکھا اور کھیر ساری کھا کر کے برتن خالی کر کے سامنے دے دیا اور کہا کہ چلے جاؤ. کہا حضور کیسے جائیں؟ بولے ابھی کیسے آئے تھے؟ کہا جمنا بھری ہوئی ہے. ابھی کیسے آئے تھے؟ کہا حضور نے ایک نسخہ بتا دیا تھا. کہا ہم بھی بتائے دیتے ہیں اور جا کر کے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ دینا، سن اے مرید، کہہ دینا کہ اے دریا راستہ دے دے، مجھے اس ولی نے بھیجا ہے، اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے آج تک کچھ کھایا ہی نہیں. اب تو بے چینی کچھ اور زیادہ بڑھنے والی تھی، بے چینی کچھ زیادہ بڑھ گئی. کہا کہ اللہ، یہ بھی اللہ کا ولی اور میرے سامنے کھایا اور ابھی جھوٹ. اور اللہ کے ولی جھوٹ بھی نہیں بولتے. گویا کہ سوچ رہے تھے کہ بس پار ہو جاؤں گے، ایسا نہ ہو کہ یہیں پھنس جاؤں میں. گویا دریا پہ گئے اور جا کر کے کہا دریا مجھے راستہ دے دے، اس ولی نے بھیجا ہے جس نے آج تک کچھ کھایا ہی نہیں. دریا دو حصوں میں ہوا، راستہ دیا، واپس آئے. جا کر کے غصے میں پتیلا پھینک کر کے بولے مجھے نہیں رہنا ایسے مرشد کے پاس جو ولی کہلاتا ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو. جب غصے میں جانے لگے کہا اے بیٹے سن، میں تیری
मैं तेरी नाराजगी को समझता हूँ, मैं तेरे ऐतराज को समझता हूँ, मगर तू कासिर है। दो वलियों की बातों से तू समझ ले कि ना मैंने झूठ कहा ना उसने झूठ कहा। मैंने इसलिए कहा कि मैं आज तक अपनी ख्वाहिश, अपनी नफसी ख्वाहिशात की वजह से कभी बीवी से ना मिला, बल्कि जब भी मिला तो मर्जी रजाए इलाही से, हुक्म इलाही से मिला। और उसने भी कभी आज तक अपनी नफ्स या भूख के लिए कुछ नहीं खाया। जब भी खाया तो अल्लाह की हुक्म से खाया, अल्लाह की इजाजत से खाया, अल्लाह के हुक्म से खाया। गोया कि जो रब के लिए काम किया जाए अपने नफ्स की खातिर ना हो बल्कि हुक्म इलाही से हो, तो वो काम अल्लाह ही के शुमार होता है, अल्लाह ही के शुमार होता है। ये लोग सब कुछ छोड़ देते हैं और अल्लाह ही की रजा के लिए सब कुछ करते हैं। और इसी तरकीब का ये वाक़या है, बदायूं का शहर है। वहाँ बुजुर्ग आप हजरात अगर तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि बदायूं की सरजमीन पे आज से हजारों साल पहले बहुत ज़्यादा कोयले की खदानों के अंदर से सोना निकालने का काम हुआ करता था। सोने के टुकड़े निकाले जाते थे। गोया कि एक बुजुर्ग और वहाँ पर आकर के बैठ गए और कुछ नौजवान रोज खदान खोदने के लिए जाते, कुछ 12-13 साल के, 15 साल के, कुछ रोज नौजवान वहाँ पर खदान खोदने जाते। हो गए 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने गुजर गए। उनकी मेहनत रंग लाने को थी, चट्टान टूटने को थी। गालिब गुमान था कि चट्टान के पीछे सोना है, गालिब यकीन था कि चट्टान के पीछे खजाना है। और जब महीने 2 महीने गुजर गए और जब आखिरी 2 दिन बचे कि हाँ 1-2 दिन में चट्टान टूट जाएगी, उसके बाद हमें खजाना मिल जाएगा, कि एक दिन आखिरी दिन आया। अब जा रहे थे और तमाम बच्चे इस नियत में थे, खुश थे कि आज हमें खजाना मिल जाएगा, 2-4 महीने की मेहनत हमारी ज़ाया नहीं जाएगी। गोया कि चलते-चलते माशाअल्लाह, देख सुभान एक बुजुर्ग अल्लाह। मिल गए, एक बुजुर्ग मिल गए। जब बुजुर्ग मिले तो आपने ख्याल किया बच्चों ने कि थोड़ी देर बुजुर्ग के पास बैठ जाएं, दुआ करा लें। और जब दुआ के लिए पहुंचे बैठे तो उनमें एक बच्चे का नाम था निजाम, निजाम नाम था। अब वहां पर बैठ गए, देखा थोड़ी देर पीरो मुर्शिद से थोड़ी देर उन बुजुर्ग से मुलाकात की, बातें की। आपने रियाजो नियाज की बातें बताई, आपने कुछ शरीयत के उसूल बताए। तो सब सुबह से शाम हो गई, हिलने का नाम नहीं लेते। मगर सारे बच्चे जब जाने लगे तो एक बच्चा निजाम नाम का जब वो रहने लग गए, वो पास बैठे रहे, तो फिर लोगों ने कहा, उसके दोस्तों ने कहा कि उठता क्यों नहीं, कि ऐ निजाम तुझे नहीं मालूम कि हमारी 2-4 महीने की मेहनत जाए नहीं जाएगी और आज आखिरी दिन है, आज सोना मिलेगा। अगर तू आज मेहनत करेगा तो शिरकत उसको तुझे शरीक करेंगे, तब हिस्सा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। गोया कि उस बच्चे के दिल में ख्याल आया कि 4 महीने की मेहनत है, इधर जाऊं, 2 कदम बढ़ाए, फिर बुजुर्ग की तरफ देखा, फिर वापस आए कि इधर सुकून है, उधर जाऊं उधर जाऊं। हालांकि फैसला कर लिया कि तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना, बुजुर्ग की खिदमत में रहना है। उन्होंने कहा कि देख बड़ा ही खसारे का सौदा है, बड़ा ही खसारे का सौदा है निजाम, समझ ले बहुत खसारे का सौदा है। हमारी मेहनत आज रंग लाने वाली है और तू ऐन वक्त रुक जा रहा है। गोया के पीर के और मुर्शिद के या फिर फकीर के पास तुझे क्या मिलने वाला है। अब जो है आपने फैसला कर लिया कि मैं बुजुर्ग के पास रहूंगा। बाकी सब बच्चे चले गए। वो रात के वक्त उधर से कुछ कुछ सोने के टुकड़े लेकर के भी आए और ख्वाजा निजाम की बारगाह में दिखाने लगे कि ऐ निजाम देख, हम लेकर के आए हैं, अगर काश तुम चलते तो तुम भी पाते हैं। अब ये बच्चे दिखाते हुए जब चले गए तो आपके दिल में ख्याल कुछ यूं आया, कहीं खसारे का सौदा तो नहीं कर लिया। यही दिल में सोच रहे थे कि बुजुर्ग ने कहा बेटा जाओ, हमें इस्तंजा करना है, ढेला लेकर के आओ। अब निजाम वहीं के रहने वाले थे, जानते थे, आप जानते थे कि यहाँ पर ढेला दूर दूर तक नहीं मिलने वाला। आप बहुत दूर गए तलाश करते हुए, दूर निकल गए तलाश करते हुए, ढेला लेकर के आए तो आपने देखा कि एक जगह ढेला पाया, रात का वक्त था, अंधेरे का। आपने कहा यहीं मिल सकते हैं, तो कहा कि एक लेकर के चले। दिल में ख्याल आया इतनी दूर तो आया हूँ, मुर्शिद फिर से भेज देंगे, फकीर फिर से भेज देंगे। गोया कि झोली फैलाई, ज्यादा से मोटे मोटे ढेले उसमें भर लिए ताकि पूरी रात या फिर और वक्त के लिए काफी हो जाएं। लेकर के वो बच्चा जब झोली में डाल करके वो ढेले लेकर के चला और जब उस पीर फकीर के आगे फेंक दिए तो कहा, फकीर ने ढेला उठा करके कहा, ऐ बच्चे तुम्हें मालूम नहीं है कि सोने से इस्तंजा नहीं होता। गोया कि वो हैरत में पड़ गए और देखने लगे कि जितना वो अपनी झोली में उठा करके लाए थे वो ढेले नहीं थे, बल्कि सारा का सारा सोना था, सारा के सारा सोना था।
अल्लाह अकबर। वाह 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 ये वाह। थी उनकी शान, और ये बदल दिया अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी को सोने से। अब यही बताने की जरूरत नहीं है, आप हजरात माशाअल्लाह सब तलबा हैं, आप सब समझ गए होंगे कि वो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही थे, वो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही थे, और ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि बाबा फरीउद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा थे। ये मुरीद हुए और ये पीर बने। अब इन्होंने अपने पीर के लिए एक बार सोना ठुकराया था, एक बार सोना ठुकराया था, एक बार सोना ठुकराया था। गोया कि जितने ढेले अपने आपने झोली में भरे, अल्लाह ने सारी मिट्टी को सोना कर दिया, सारी मिट्टी को सोना कर दिया। और बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, ये हकीकत है, ये किताबों में है कि ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही अलैहि रहमा के वो शान थी कि आपकी ताकत के मुतालिका एक वाकया बयान करूं कि एक शख्स आया और आप बैठे हुए हैं, कहा हुजूर कुछ दे दो, कुछ अता कर दो, बेटी की शादी है, कुछ अता कर दो, बेटी की शादी है, बच्ची की शादी है। आपने मुट्ठी भर खाक उठाई, उसमें 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दम किया, 3 मरतबा दम करके जब उसमें आपने मुट्ठी खोली तो वो मिट्टी सोना बन गई, उसे दे दिया, खुश होता हुआ चला गया। वो खुश होता हुआ चला गया। ये उसी वक्त तक बाकी नहीं था कि एक बार आपने मुर्शिद के लिए अल्लाह की राह में सोने को, थोड़े से सोने को कुर्बान किया, और उसके बाद अल्लाह ने आपकी झोली भर मिट्टी को सोना बना दिया। ये एक बार नहीं था, बल्कि आपकी मुट्ठी में वो ताकत थी, आपकी जुबान में वो तासीर रखी थी अल्लाह ने, कि आप अगर सूरह इखलास पढ़ के मिट्टी पे भी दम कर देते तो सोना बन जाती। ये हकीकत था। अब इस वाकयात को जब पूरा ही कर दूं, अब वो बुजुर्ग वो फकीर चल दिए और मुस्कुराते हुए गए कि आए जनाब, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, सोना भी मिल गया, सोना बनाने की तरकीब भी मिल गई। ऐसे होते हैं ना, चालाक फकीर आज भी होते हैं। तो कहने लगे कि ये तो तरकीब भी मिल गई, हैं? अरे सूरह इखलास कौन मुसलमान नहीं पढ़ लेता, हैं? वो जाकर के घर में चारों तरफ मिट्टी की इकट्ठी की, खूब सारी मिट्टी इकट्ठी करके दरवाजे बंद किए, बच्चों को बुलाया, बीवी को बुलाया, सूरह इखलास पढ़ते-पढ़ते, दम करते-करते सुबह से शाम से सुबह हो गई, दम करते-करते बेदम हो गए, वो सोना क्या सुनहरी भी नहीं हुई, हैं? सुबह को हुजूर के पास आकर के कहा, हुजूर आपने भी वही कुरान पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, मैंने भी दम किया, आपने भी दम किया, मगर वो सोना तो क्या सुनहरी भी नहीं हुई। हुजूर आपने 3 मरतबा पढ़ कर के सोना बना दिया। कहा कि ये मैं मानता हूँ कि सोने में कुरान के अंदर कुरान में मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत है। मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि कुरान में सोने मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत है, कुव्वत है, पावर है, मगर पढ़ने के लिए और सोना बनाने के लिए और उस कुरान को पढ़ने के लिए निजामुद्दीन जैसी की ज़ुबान भी तो चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि ख्वाजा निजामुद्दीन वो हैं कि जो मिट्टी पर भी फूंक कर दम कर दें, फूंक मार दें तो सोना बन जाए। और यहीं तक नहीं, बल्कि बात लंबी हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब बादशाह से आपका इख्तलाफ हुआ था कि आप कभी भी दरबार खिलाफत में नहीं जाते थे, दिल्ली के तमाम बादशाह तमाम तख्त पलटे, मगर ख्वाजा निजामुद्दीन अलैहि रहमा किसी के पास नहीं गए। और जब उस बादशाह ने कहा था कि मैं भी जाकर ही मानूंगा, तो ये जुमला आपने खूब सुना होगा कि फकीर की खानका के 2 दरवाजे हैं, तू एक से आएगा, मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये जुमला आपने सुना होगा। गोया कि उसी से मुतासिर थोड़ा-सा एक छोटा-सा जुमला मैं बताऊँ ताकि बात मौज़ू पे रहे। वो बादशाह एक दिन कोशिश किया कि मैं ज़रूर खानका में दाखिल होऊँगा, तो मेन दरवाजे से ना जाऊँ, कहाँ वहाँ पर बब्बाब खड़े होंगे, वहाँ चौकीदार खड़े होंगे, दूसरे दरवाजे पे भी चौकीदार होंगे। तो उसने फलांग करके, कूद करके दीवार कूद करके वो तबेले में अस्तफल में घोड़े के आ गया। आपके जहाँ घोड़े बंधा करते थे ख्वाजा निजामुद्दीन अलैहि रहमा के, उस जगह आ गया। जब तबेले में आ गया तो देखा कि जो घोड़े बंधे हुए हैं उनके जो नाले पैरों में लगी हुई हैं, जो मेखें लगी हुई हैं, वो भी सोने की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सोने की हैं। अल्लाह के लिए, अपने मुर्शिद के लिए थोड़ा-सा सोना कुर्बान किया था। अल्लाह ने सारी ज़िंदगी, बल्कि यहाँ तक के देखिए कि उनके घोड़ों की नालें और मेखें जो हैं वो भी सोने की हुआ करती थीं, वो भी सोने की हुआ करती थीं। वहीं दिल में ख़्याल आया बादशाह के और कहने लगे कि जो है फ़कीर कहते थे, निजामुद्दीन कहते थे कि बादशाहत में और फ़कीरी में बहुत फ़र्क है। क्या ख़ास फ़र्क है? वहाँ भी सोना, दरबार में भी सोना, महल में भी सोना और खानका में भी सोना।
تو اندر سے آواز آئی، اے بادشاہ سن، بہت کچھ فرق ہے، بہت کچھ فرق ہے۔ تم بادشاہ جو ہوا کرتے ہو وہ سونے کا تاج بنا کر کے سر پہ رکھتے ہو، اور فقیر سونے کو اپنے گھوڑوں کی نالوں کی میخیں بنایا کرتے ہیں، میخیں بنایا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے کبھی سونے کو ترجیح نہیں دی، کبھی آپ نے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے جو ہے سونے کو قربان کیا تھا اپنے مرشد پہ، اللہ کی راہ میں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں وہ سونے کے انبار لگائے، وہ سونے کے انبار لگائے کہ کئی مرتبہ مریدین آ کر کے اگر بجائے آ کر کے صدقات وغیرہ اور جو ہے مسافے میں دی ہوئی رقم بھی اگر نہیں آیا کرتی تھی، تب بھی کئی سال تک خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ کا لنگر جاری رہا کرتا تھا۔ بلکہ آپ جب مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالتے تو آپ کو سونے کے ٹکڑے مل جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سونا قربان کیا تھا، اللہ نے اس کی ساری کی ساری سونے کی لائن لگا کر کے رکھ دی، نظام الدین علیہ الرحمہ سے وابستہ کر دیا سونے کو۔ گویا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں یا کوئی بھی ہوا، اور اگرچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس سے دگنا دوں گا۔ اور یہ تو خواجہ نظام الدین ہے، ان کی تو بڑی تاشیر ہے، بڑی شان ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، جب انہی کی بات چل گئی ہے تو ایک بار کسی نے کہا کہ چلیے آپ کو بخار ہے حضور، آپ کو کئی دن سے بخار ہے، بخار نہیں جاتا، تو چلتے ہیں، ایک حکیم بیٹھا ہوا ہے وہاں پر جا کر کے دوائی لے لیتے ہیں۔ تو حضور چل دیے، آپ گئے اور دیکھا کہ وہ غیر مسلم ہے اور لوگوں کو کچھ پڑھتا ہے، کچھ پھونکتا ہے، لوگوں کو شفا دے دیتا، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ سب کچھ تو کیسے کر لیتا ہے، یہ تو سب کچھ کیسے کر لیتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور کچھ نہیں، بس میں صرف نفس کا الٹ کرتا ہوں۔ نفس کا الٹ کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جس پہ بھی پڑھ کر کے دم کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ معبود حقیقی اس کو شفا دے دیتا ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایسا شخص سے وابستہ نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو نبی کا امتی نہیں ہے، جو اللہ والا نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، اگر وہ بھی اپنے نفس کا الٹ کرے اور نفس کا تابع نہ ہو، نفس کا غلام نہ ہو، تو اس کی زبان میں، کافر کی زبان میں اتنی تاثیر اللہ دے سکتا ہے۔ تو ایک وہ مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال ہم واقعات کی طرف کو چلتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نفس کا الٹ کرتا ہوں، میں نفس کا الٹ کرتا ہوں، تو خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ آپ اس شخص کے قریب آئے اور قریب آ کر کے کچھ کان میں کہا، کچھ اس نے کہا، کچھ آپ نے کہا، آپ نے کان میں کہا، اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ آپ چل دیے، جب واپس آئے مرید پوچھنے لگ گئے، پریشان ہو گئے، حضور کیا واقعہ تھا، کیا ماجرا تھا، کیا باتیں ہوئی، کیا ریاض و نیاز تھا، کیسے اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، حضور بتائیے گا، حضور بتائیے گا۔ آپ مسکرا کر کے متوجہ ہوئے، مریدوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ضد کرتے ہو تو بتا دیتا ہوں۔ بولے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں نفس کا الٹ کرتا ہوں، میں نفس کا الٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کے کان میں کہا کیا تیرا نفس چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو؟ کیا تیرا نفس چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کر الٹ۔ اس نے الٹ کیا اور مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے ولیوں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اللہ کے ولیوں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اللہ کے ولیوں سے ہمیں وابستہ رہنا چاہیے۔ اللہ نے بھی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کا سیدھا راستہ، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پہ ہم نے انعام رکھا، تو ہم ان لوگوں کے سیدھے راستے پہ ہو جائیں۔ جبکہ اللہ کہہ سکتا تھا صراط اللہ، اللہ کا سیدھا راستہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پہ ہم نے انعام رکھا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے ولیوں سے بہت بہت وابستہ رہنا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے انہی سے ملتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے کتاب میں لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہوائیں بھی چلتی ہیں تو یہ ولیوں کا صدقہ، یہ اولیاء کا صدقہ ہے، اور اگر بارش بھی برستی ہے تو اولیاء کا صدقہ ہے۔
अलमतरू फि समाई, ये जो है ये औलिया का सदका है। असमरु अलल असजारी, ये औलिया का सदका है। तो फरमाते हैं अगर दरख्तों पे फल भी हैं तो ये औलिया का सदका है, नहीं तो हमारे ऐसे अमाल नहीं थे। क्या इस उम्मत रसूल में, इस उम्मत मोहम्मदिया में कौन सा गुनाह ऐसा बाकी है जो कौम समूद, कौम लूत वगैरह और जो अल्लाह ने बर्बाद हलाक कर दी जो कौमें, क्या उनमें नहीं, उनके गुनाह हम में नहीं पाए जाते? बिल्कुल पाए जाते हैं। बड़े बड़े सगीरा कबीरा गुनाह हम करते हैं, मगर ये हुजूर का सदका है और औलिया का सदका है। हुजूर का सदका है, औलिया का सदका है, और औलिया की करामात और औलिया का सदका ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कि जो जो करामत औलिया की होती है और जो जो सदकात औलिया के होते हैं वो दरअसल उसकी उम्मत, उस नबी के होते हैं जिसकी उम्मत में ये औलिया पाए जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम सदका औलिया का और तमाम करामात औलिया ये सब नबी आखिरुज्जमा सरबरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। सर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ना थे तो उस समय बहुत सख्तियां हुआ करती थीं और अल्लाह हलाक कर दिया करता था बड़ी बड़ी कौमों को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख करके अल्लाह को बिल्कुल गवारा नहीं होता है कि मैं अपने महबूब नबी की उम्मतियों को अजाब दूं। तो हमको इस नेमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे कहने सुनने में कुछ गलतियां लगने से आई हूँ तो मैं तो आपको सबको गवाह बना करके दुआ करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, हेलो, हेलो। जी, जी हजरत फरमाए। जी हज़रत वही खत्म हो गई बस। जी माशा हो गई बस। जी, जी माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर हो रही है। आप जी। भी नाज़ शरीफ सुना दीजिएगा। मैंने तो पढ़ दी ना अच्छा मनकबत। दोबारा पढ़ दीजिए माशाल्लाह। जी, जी कुछ जी हज़रत। हेलो। जी जी ठीक है, इख्तिताम फरमा लीजिए शाहिद भाई। जी, पढ़ लो।
हेलो सलाम पढ़ लें या जी ठीक है हजरत, मैं हाजिरी भेज दिया हूँ। हेलो जी जी हजरत, हाजिरी भेज दिए। जी इस ग्रुप में तो आया नहीं अभी। जी यहाँ से निकल गई है, पहुंचेगी अब। नेटवर्क हाँ हाँ, पहुंच गई। जी आ गई, सफर में थी। जी जी ठीक हजरत। साहब जी, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। उस हिसाब से कह रहे हैं। जी कल हजरत ने, कल उस्ताद साहब ने फरमाया था जी कि 2 दिन कोई दूसरी उस्ताद पढ़ाएंगे। जी जी इसके बारे में से पूछना था। जी, कब बताया था ये? कल कल। कल हजरत मेरे ख्याल से उर्स में है ना। जी 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 सफर सफर में होंगे सर। शाहिद भाई से सलाम पढ़ा दें। जी जी मुस्तफा जाने रहमत तेरा रज़ में गया तेरा नाम। आवाज आवाज का मसला है हजरत आपके यहाँ। नहीं आ रही। कट कट के आ रही है, पिकअप नहीं हो रही पिक बराबर। जी, पढ़िए, आप पढ़िए। रहमत तेरा हिदायत लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। जिसने पैदा किए कितने ला लोग हर, जिसने पैदा किए कितने ला लोग हर, हाफिज़े दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे आरज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. أسألك الشفاعة يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جی حضرت ٹھیک. جی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.